السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ المعارج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ میں اس کی پہلی سے لے کر 18ویں آیت تک فرام 1 to 18 آیت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے۔ اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز واقع ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے ہیں، اور سب سے پہلے تو ان نالائق کفار مشرکین کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور سے ان میں سے ایک بندے کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام جس کے بارے میں تھوڑی تفصیل مولانا نے اپنی تفسیر میں بیان کی۔ حاشیہ نمبر 21 میں آپ لکھتے ہیں، نسائی اور دوسرے محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نضر بن حارث بن کلدہ نے کہا تھا، اس کا جملہ نقل کیا گیا ہے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں بھی دہرایا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ خدایا اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں کفار مکہ کے اس چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے۔ پھر اس کے کئی ریفرنسز دیے ہیں مولانا نے۔ تو بہرحال یہاں پر یوں تو سبھی کے مخاطب ہیں کفار مشرکین، لیکن خاص طور سے جیسے میں نے تفسیر میں بتایا ہے مولانا کی، نضر بن حارث بن کلدہ، اس نالائق نے بہت ہی کفرانہ بات کہی تھی جو یہاں پر دہرائی گئی ہے کہ بڑا اس نے بڑا مطالبہ کر دیا تھا، اور حیرت ہے اس کی اس دلیری پر اور بے باکی پر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہا تھا، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسی سے ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے کہ مانگنے والا عذاب مانگ رہا ہے۔ آپ دلیری کی حد دیکھیں آپ کہ وہ عذاب مانگ رہا ہے، وہ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حد سے گزر چکے تھے یہ لوگ۔ بہرحال پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ یہ پہلے تو یقین دلایا کہ یہ عذاب ضرور واقع ہوگا، جو مانگ رہا ہے وہ آ کے رہے گا اس کے اوپر، یہ بچ نہیں سکتا اس سے۔ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو یہ
اس کا تصور کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ زینے کس طرح کے ہیں، کیسے چڑھ کے جاتے ہیں۔ ملائکہ اور روح، یعنی فرشتے اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ایک ایسے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں وہ، جس کی مقدار ہمارے یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کے اللہ کا وہاں کا ایک دن وہ 50,000 سال ہمارے کے برابر ہے ہمارے یہاں کے۔ اور ہم جانتے ہیں اس سے پہلے ایک آیت آ چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہاں کا ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1,000 سے لے کر 50,000 تک تو ہیں ہی دن وہاں پر، لیکن اس کے علاوہ بھی خدا جانے کتنے طویل دن ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں تفسیر میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 4 میں لکھتے ہیں کہ یہ سارا مضمون متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ ہم نہ فرشتوں کی حقیقت جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے کیسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے۔ تو حقیقت ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں یقین کرنا ہے، جیسا ذکر کیا گیا ویسے ہی ہوتا ہوگا، اور ضرور فرشتے اور حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری دینے جاتے ہوں گے، اور وہ دن اتنا طویل ہوتا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ بے حساب فرشتے ہیں جو حاضری دینے جاتے ہوں گے، تو پھر طویل تو ہوگا وہ۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صبر کرو، شائستہ صبر، یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں، یعنی ہر طرح سے انکار کر رہے ہیں، کسی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں، یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ان کے اس نالائقی پر صبر کرو، برداشت کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب جس کو دور سمجھ رہے ہیں، یہ دور نہیں ہے، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کتنا قریب ہے یہ۔ اور پھر جس دن یہ عذاب واقع ہوگا، یعنی قیامت، اس دن آسمان کا حال یہ ہوگا کہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے اون جیسے ہو جائیں گے، جیسے اس سے پہلے بھی آیا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے اڑ جائیں گے۔ پھر آسمان کا بھی رنگ بدل جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا وہ۔ اور حال یہ ہوگا اس دن کہ کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، یعنی اس دن قیامت کا ہوگا، قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کسی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا، اور سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، اور لوگ سمجھ جائیں گے وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اب ہمارا برے لوگ جان جائیں گے کہ اب ہمارا انجام اب قریب ہے۔ تو اس برے انجام سے بچنے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے، اپنے اولاد کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کی، خاندان کے جو بھی افراد عزیز تھے اسے، ان سب کی قربانی دیں گے، روئے زمین کی ہر چیز قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ اب جو عذاب ہمارے سامنے آنے والا ہے، اب ہم پر جو گزرنے والی ہے کس طرح وہ رک جائے۔ مگر وہ تو قیامت آ چکی ہوگی، اب وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ اگر پہلا سور پھونکا گیا ہے تو پھر اس کے بعد مرنا یقینی ہے، سب مریں گے، اور اس کے بعد دوسرے پھونک پہ سور پہ پھر وہ زندہ ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے ان کو حاضری دینی ہوگی۔ اور پھر جو لوگ مجرم ہیں اور بڑے مجرم ہیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ آگ ان کو لپٹ جائے گی، اس فیصلہ ان کے خلاف آ جائے گا، اور وہ آگ اتنی سخت ہوگی کہ ان کو گوشت کو گلا دے گی، اور وہ آگ یعنی کھینچے گی، بلائے گی اپنی طرف، کھینچے گی ہر اس شخص کو جس نے منہ موڑا، یعنی جس نے انکار کیا تھا دنیا میں، مذاق اڑایا تھا، یقین نہیں کیا تھا، بلکہ عذاب طلب کیا تھا، ہر اس شخص کو پکڑے گی اور پکڑ کے اس کو جلا کے خاک کر کے رکھ دے گی، لیکن وہ مرے گا بھی نہیں، کیونکہ موت تو ختم ہو چکی ہوگی۔
اور کھال اگر جلے گی، گوشت جلے گا دوبارہ بن جائے گا اور پھر جلے گا، یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. اور وہ افسوس کرے گا کہ میرے کچھ بھی کام نہ آیا، جو مال میں نے جمع کر کے رکھا وہ کسی کام نہ آیا میرے. کاش کہ اس مال کو میں نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دے دیا ہوتا، زکوٰۃ دے دی ہوتی، صدقہ دے دیا ہوتا. میں تو جمع کر کے رکھتا رہا، لیکن آج وہ دنیا میں وہ مال بھی ختم ہو گیا، دنیا بھی ختم ہو گئی. تو اس طرح انسان کو زبردست پچھتاوا لاحق ہوگا اس دن. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.